اللہ سبحانہ کی بے حد حمد و ثنا، درود و سلام حضور سرور عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت و سلامتی سے زندگی عطا فرمائے، ہمارے جملہ مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کا مستقبل مالک الملک محفوظ و مامون فرمائے۔ بے حد عزت و احترام کے حامل میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، رواں ماہ مبارک ذوالقعدہ، اس میں عمومی طور پر بیت اللہ شریف کی فضائل و محامد اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر حج اور پھر ان تمام امور میں مرکزی طور پر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے فرزند عظیم اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان پاک باز بزرگوں کی سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اللہ کے نبیوں میں وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ سبحانہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ دین فطرت یعنی دین اسلام اور اللہ سبحانہ کی توحید کے نظریے کو فروغ دینے میں، اس کو دنیا پر واضح کرنے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی محنت قابل رشک ہے، لیکن جد الانبیاء حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا اس معاملے میں جو قد ہے وہ بہت زیادہ اونچا نظر آتا ہے۔ اس مقام پر جو آج آیتیں میں نے آپ حضرات سے ابھی تلاوت میں عرض کی ہیں، آپ ہی کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو اللہ سبحانہ نے یہاں ذکر فرمایا، جس کا مختصر تذکرہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین مجھے سلامتی فکر عطا فرمائے، ہم سب کو جد امجد انبیاء
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस सीरत से वो असबाक़ हासिल करने की सआदत बख्शे जिसके लिए आपकी बेअसत हुई थी। कुरान करीम इस मकाम पर इरशाद फरमाता है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि जिस वक्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब्ब आला जल्ल जलालुहु ने कुछ कलिमात के साथ आज़माया तो आपने उन्हें बेकमो कास्ट पूरा कर दिखाया। ये कलिमात क्या थे? उलमाए तफसीर की मुख्तलिफ आरा हैं जिनका खुलासा ये अर्ज़ किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इब्तदा से लेकर आखिरी दम तक इब्तलाओ आज़माइश की एक इबारत है, और कमाल है आपकी शख्सियत का कि आप जितनी बड़ी आज़माइश से भी गुज़रे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से एक लम्हे के लिए भी आप अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की ज़ात के बारे में तरद्दुद का शिकार नहीं हुए, कोई तशकीक का पहलू आपके सामने खड़ा नहीं हो सका, और किसी एतबार से अल्लाह सुब्हानहू की वहदत का वो जो नज़रिया जिसके जमी अंबियाए किराम मुबल्लिग रहे, उस नज़रियाए तौहीद में जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तरह से कामयाब व कामरान रहे। इसीलिए कुरान मजीद का ये लफ्ज़ फ़अतम्महुन्ना कि जिस आज़माइश से भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुज़रना पड़ा, आप मुकम्मल तौर पर कामयाबी और कामरानी के साथ उस आज़माइश से गुज़रे, जिसका नतीजा ये ठहरा कि अल्लाह सुब्हानहू ने उन्हें इमामत जैसा मनसब अता फरमाया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, फरमाया कि बेशक हम आपको लोगों के लिए इमाम ठहराते हैं। अब जब अल्लाह के इस फजल को हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर नछावर होते देखा तो अर्ज़ की रब्बुल आलमीन की जनाब में, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ये इनायत, ये करम, ये लुत्फ़ अपनी मेहरबानी से मेरी औलाद में भी जारी रखना। यानी अगर मुझे मनसब इमामत नसीब फरमा रहा है, मुझे तू दुनिया में इमाम बना रहा है, तो ये इमामत का मनसब जो है मेरी औलाद में कायम रहे। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने यहाँ एक उसूली बात इरशाद फरमा दी
اور ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امامت تمہیں، تمہارے خاندان کو نصیب ہوگی، مگر ان میں جو ظلم کا ارتکاب کریں گے، یعنی راہ حق سے ہٹ جائیں گے، تو میرا وعدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی صرف مار پیٹ تشدد یہی نہیں ہوتا، بلکہ انصاف، امن، اسلام، اللہ سبحانہ کی وحدت کے نظریات اور دین حق سے انحراف کر لینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے قرآن کریم نے یہاں لفظ ظلم سے ہی تعبیر فرمایا۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، اس کی وضاحت ذہن میں رہے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جائز اور صحیح جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلا ہمارا لباس ہی ہے، اب اس لباس میں دستار کی ایک جگہ ہے اور جوتے کی بھی ایک جگہ ہے۔ اب کوئی آدمی جوتے کو جوتی کے جگہ پر نہ رکھے اور دستار کو دستار کی جگہ پر نہ رکھے تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتا اٹھائے سر پہ رکھ لے، دستار اٹھائے پاؤں میں روندے تو یہ ظلم ہے معنوی اعتبار سے، کہ اللہ سبحانہ نے آپ کو جس منصب پر فائز کیا، اگر آپ اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام کی اولاد پاک کو اور بالخصوص حضور تاجدار دو عالم علیہ السلام کی امت مرحومہ، امت وسط، امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ نے دنیا میں یہ عزت بخشی کہ خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس سبب سے؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب جب امت اس منصب سے وفا نہ کرے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونا، آپ کے خاندان سے متعلق ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر کوئی آدمی ہو نسل ابراہیمی سے مگر اللہ کے سبحانہ کی توحید کے نظریے سے پھر جائے، دین حق سے پھر جائے، تو یہ انحراف جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے امامت کا منصب چھن جائے گا۔ یہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی جو تیرے راستے سے ہٹ جائیں گے، تیری تعلیمات سے انحراف کریں گے، ان لوگوں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ تیرے راستے پر رہیں گے، اللہ کی وحدت کے قائل رہیں گے، دین حق کے خود پابند رہیں گے اور دین حق کے مبلغ رہیں گے، اللہ سبحانہ ان کو امامت کی جو عزت ہے وہ بخشتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہے کہ آپ نسلی اعتبار سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضور کی
امت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے جو شخص بھی دائرہ اسلام میں آئے گا وہ خیر امت میں شامل ہے، لیکن خیر امت میں شامل ہونے کے بعد اگر وہ اپنے اس منصب سے وفا نہیں کرتا تو پھر وہ شخص کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر اس امت کو یہ شرف اور عزت بخشی، ہمیں اس شرف کو کبھی بھی پس انداز نہیں کرنا چاہیے، کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ وقت یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا اور اسے امن کی جگہ بنا دی، اور ہم نے اس گھر کے زائرین کو یہ حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ لوگوں جو بھی زائر ہو کر کے بیت اللہ کی زیارت کا شرف پائے اور اس گھر کا طواف کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے نماز بنائے۔ اس سے مراد وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ ہمارے علماء کی وضاحت کے مطابق اس پتھر کو اللہ سبحانہ نے یہ شعور بخشا کہ تعمیر کعبہ میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو جتنی اونچائی مقصود ہوتی تھی یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا، جب مقصود ہوتا تو یہ نیچے آ جاتا۔ اس پتھر کو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی باقیات میں سے بیت اللہ شریف کے عظیم نشانوں میں سے ایک نشان جس کا تذکرہ قرآن کریم نے یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر اللہ سبحانہ سعادت دے آپ زیارت بیت اللہ سے مشرف ہوں، طواف کر لیں، اگر ممکن ہو اس مقام پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا، وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ دین اسلام میں اسلام نے اس کو جاری رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ شرافت اور عزت ہے کہ وہ مقام جس مقام پر کھڑے ہو کر کے اللہ کا خلیل بیت اللہ کی تعمیر کرتا رہا، اللہ سبحانہ نے اس جگہ کو جائے نماز قرار دے دیا۔ اور بالفرض آپ جاتے ہیں، اتفاق ایسا ہے بھیڑ رش زیادہ ہے، تو پھر علماء فقہائے امت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو جہاں کہیں بھی مسجد الحرام میں جگہ میسر آ جائے آپ وہیں نماز ادا کر لیں، وہ نماز مقام ابراہیم کے شرف میں ادا ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پر دھکم پیل میں داخل ہو کر ضد کے ساتھ اس جگہ کو پکڑنے کی کوشش کریں، ایسا کرنا مناسب امر نہیں ہے۔ لیکن شومیہ قسمت سے آج کے حجاج کو معتمرین کو دیکھا گیا کہ وہ اس معاملے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کی دھکم پیل کی وجہ سے بھی وہ وہیں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ اسلام میں مناسب نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد کیے گئے ایک حکم کا تذکرہ فرمایا
وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یہ دونوں مقدس ہستیاں، دونوں باپ بیٹا میرے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ جو کہیں جگہ، کسی جگہ بھی مساجد کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے اس امر کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ ہم نے مسجد کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نمازیوں کی سہولت کا خیال رکھیں، جیسے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس امر کا پابند کیا کہ جو آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، یہاں نماز کی غرض سے حاضر ہو، رکوع و سجود کی غرض سے حاضر ہو، اس پاک گھر کا طواف کرنا چاہتا ہو، اے میرے پیغمبرو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف ستھرا رکھو۔ پیارے بھائیوں، اس سے معنی یہ بھی نکلا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مساجد کی دیکھ بھال یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی وہ مقدس سنت ہے جسے اسلام نے بہت خوبصورت انداز میں باقی رکھا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور خدا پناہ کوئی نمازی ہو یا مسجد کا کوئی منتظم ہو یا مسجد کے خدام میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کا رویہ اس قدر جارحانہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ وہاں نماز پڑھنے سے کنی کتراتے ہوں، تو اس شخص کو اپنے رویے کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مساجد امن کی جگہ ہیں، مساجد اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، کسی کو بھی اس جگہ پہ مسجد میں نماز سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن نمازیوں کو بھی، مسجد کے خدام کو بھی، مسجد کے منتظمین کو بھی، ہر ایک شخص کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرا رویہ ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے کوئی نمازی جو ہے وہ پریشان اور تنگ ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسے مسجد کے امام کی، مسجد کے خطیب کی، مسجد کے منتظم کی، ایسے ہی وہ بھائی جو وہاں نماز پڑھتے ہوں، ان نمازیوں میں سے کسی شخص کا رویہ سخت ہو، لوگوں سے الجھتا ہو، بات بات پہ لوگوں کو ٹوکتا ہو یا جھگڑتا ہو، تو اس شخص کو بھی اپنے رویے کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میری وجہ سے لوگ تنگ آ کر کے اس جگہ پہ نماز اگر نہیں ادا کرتے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس آیت کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہمارے اکابر بزرگوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کی، جس کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع و سجود کرنے والے لوگوں کے لیے پاک صاف ستھرا رکھیں۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، شاید یہ میرے الفاظ آپ پر کچھ وزنی ہوں۔ جہاں ہم
لوگ کسی مسجد کے منتظم سے یہ تقاضا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے میں اپنی پوری بھرپور سعی کریں گے۔ بالکل اسی طرح مسجد کے نمازیوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ مسجد کے امن و سکون کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ ان کا رویہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کے رویے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تنگی محسوس کریں۔ اور اس مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسرے پہلو کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ وہ وقت یاد کرو میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا، کیا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار تو اپنی رحمت سے اس شہر پاک کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے۔ چنانچہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ حجاج کرام یا حضرات عمرہ کی غرض سے جب کبھی مسجد الحرام کا مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو ان جملہ ہدایات میں سے جو حاجیوں کو دی جاتی ہیں، جو معتمرین کو دی جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ پہلی اور اہم ہدایت یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس مقدس شہر میں جھگڑا نہیں کرنا، سفر حج میں جھگڑا نہیں کرنا، سفر حج میں پرامن رہنا ہے۔ کہیں کسی وقت کسی حاجی کے رویے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، اس کے اوپر صبر کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ شہر امن کا شہر ہے، اللہ سبحانہ نے اس کو یہ عزت بخشی۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس پاک جگہ کے لیے یہ کی کہ بلدن آمنا، اللہ اس مقدس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا نے یہ مسائل لکھے کہ حج کے سفر میں مکہ مکرمہ میں حدود حرام میں جھگڑا، فساد، لڑائی، کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ جائز نہیں، یہاں تک کہ شکار حرم پاک میں جائز نہیں ہے، حدود حرم میں شکار بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں کس لیے کی گئیں؟ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے اللہ کے حضور۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ التجا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میرے پروردگار یہاں پہ آنے والوں کا، یہاں میں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی رحمت کا صدقہ رزق وسیع اور پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اگر آپ کی توجہ ہو۔ دیکھیے، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو یا بیت اللہ کو آباد کر رہے تھے، کتنے لوگ تھے اس وقت؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود، اور تیسرے حضرت اسماعیل ہیں، یا اس دور میں قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ جو یہاں آ کر کے آباد، یعنی محدود ترین آبادی تھی، مگر اللہ کے خلیل کی نظر کو دیکھیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں جو بھی آئے اسے پھلوں کا وسیع رزق فراہم کرنا۔ یہ ہے جد اعلیٰ ہونے کی، یہ ہے جد اعلیٰ ہونے کی وہ خصوصیت کہ ہمیشہ بڑے اپنی نسلوں کی خیر مانگا کرتے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں بعد یہاں قومیں آ کر کے آباد ہوئیں، یہاں آ کر کے آبادی کا ایک مطلب جو تھا، آبادی کا زور بڑا، مگر اللہ کا نبی حضرت خلیل اس وقت یہ دعا کر رہا ہے جب یہ ایک لکدک جنگل کی صورت میں بیت اللہ شریف موجود تھا۔ آج اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو دیانتداری سے پڑھے تو سیرت انبیاء خصوصاً حضرت سیدنا ابراہیم کی پاکیزہ سیرت سے مجھے آپ کو سبق ملتا ہے کہ قوم کے بڑے ہمیشہ اپنی نسلوں کی خیر مانگتے ہیں، قوم کے بڑے ہمیشہ اپنی نسلوں کے منہ سے لقمہ چھینتے نہیں ہیں۔ مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے، میں اس سے زیادہ واضح بات نہیں عرض کر سکتا۔ ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ آج میری خواہشات یا میرے جھوٹے جذبات میرے اوپر اتنے غالب آ گئے کہ میں دوسروں کا سکھ بھی چھین کر کے اپنے آپ کو امن میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے امن کے لیے میں دوسروں کو ہمیشہ اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قوموں کے بڑوں کا رویہ نہیں ہے، قوموں کے بڑوں کی یہ سیرت نہیں ہے۔ بڑوں کا کردار، بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی خیر مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ عرض کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اپنا فضل فرمانا کہ یہاں جو بھی آ کر کے آباد ہوئے اسے پھلوں کا وسیع رزق عطا فرما۔ اس پر اب تبصرے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے اکثر لوگ بیت اللہ شریف کی حاضری سے مشرف ہو چکے۔ آپ کس قدر یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کرم کی کتنی بہتات ہے، وہاں رزق اتنا فراہم ہوتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے کہ کھانے والے تھک جاتے ہیں، دینے والے نہیں تھکتے۔ پیارے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا یہ پاک اثر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج امت مسلمہ دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں جب یقینا کہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا پر پھلوں کا، اور ساتھ میں یہ مینشن کیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ انہیں عطا فرمانا جو رب تیرے اوپر رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، یوم آخرت کو مانتے ہوں۔ اب چونکہ معاملہ رزق کا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ نے اپنا دسترخوان اتنا وسیع فرما دیا، فرمایا ابراہیم خواہ کوئی کافر بھی ہوگا رزق میں اس سے بھی نہیں چھینوں گا، رزق اس سے بھی نہیں چھینوں گا۔ ہمارے لیے میں بار بار اس فکرے کے اوپر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ اللہ کی فطرت کا نظام ہے کہ رزق رب جو ہے وہ کفار سے بھی نہیں چھینتا۔ اللہ کے نبیوں نے یہ دعا کی کہ ہماری آنے والی نسلوں سے جو بھی یہاں آ کر کے آباد ہوں انہیں رزق عطا فرما۔ میں کس قدر ظالم انسان بن گیا کہ آج مجھے اگر اختیار ملتا ہے تو میں دوسرے کے منہ سے لقمہ چھیننے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اپنے رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیا سبب ہے کہ ایک آدمی کا گھر دولت کے انبار لگ جائیں اور دوسرا آدمی جو ہے نانے جوئیوں کو ترسے، اس کے بچے دودھ کے گھونٹ کو ترسے؟ یہ ایک رویہ قوموں کا نہیں ہوتا، یہ ظالموں لوگوں کا رویہ ہے۔ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہے، دوں گا رزق یہاں کے رہنے والوں کو میں پھلوں کا، مگر یہ پابندی نہیں ہوگی رزق مومنوں کو بھی دوں گا، رزق کافروں کو بھی عطا فرماؤں گا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ یہ آخری فقرہ قرآن کریم کی اس آیت کا کہ کفر جتنی مرضی خوشحالی کی زندگی بسر کرے،
دولت کی ریل پیل ہے، کافر، مگر بالآخر اگر وہ مرتا ہے کفر پر تو وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جتنا مرضی ٹھاٹھ کی زندگی بسر کرے کافر، مگر ثم اضطرہ الی عذاب النار، یہ اللہ اپنی طرف منسوب فرمائے، میں مجبور کر دوں گا اسے جہنم میں جانے کے لیے، دھکیل دوں گا اس کو جہنم میں، جو کفر پہ مرے گا۔ اس لیے ایمان کی موت، ایمان کی زندگی جس شخص کو اللہ نے نصیب فرما دی، خدا کی قسم وہ دنیا آخرت میں کامیاب انسان ہے۔ ہم ایسے نہیں دعا کرتے اللہ ایمان سلامتی کی زندگی عطا فرما اور اپنی مہربانی سے ایمان کے اوپر موت نصیب فرما۔ فرمایا کہ میں مجبور کر دوں گا اسے جہنم میں جانے کے لیے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ نہایت بری جگہ ہے پلٹ کے آنے کی۔ پیارے بھائیوں، آج کی ان پاک آیتوں سے جناب خلیل علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم ہمارے وہ جد اعلیٰ ہیں جو بڑی سے بڑی آزمائش سے بھی گھبرائے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر پورا طور پر پہرا دیا اور کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ لہذا میرے آپ کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کسی بھی تکلیف میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، سیدنا ابراہیم یہ اپنے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حق سے، اسلام کے طریقے سے ہٹنا یہ ظلم ہے، اور میں امید کرتا ہوں ہر مسلمان سے، بالخصوص آپ سے، کیونکہ آپ سے میں مخاطب ہوں، اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں کہ ہم یہ ظلم زندگی میں نہیں کریں گے۔ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم دین حق پر قائم رہیں، اپنی نسلوں کے اس کے اوپر قائم رکھیں۔ بیت اللہ شریف اللہ کی رحمتوں کا انسانیت کے لیے وہ مرکز ہے جسے پرامن بنا دیا گیا، اور بیت اللہ شریف کی برکتوں سے اللہ نے یہ عزت مساجد کو عطا فرما دی کہ ہر مسجد بھی پرامن ہو۔ کسی مسجد کو بے امنی میں پیدا کرنا یہ کسی نمازی کا، منتظم کا یا کسی خادم کا رویہ نہیں ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے امن کی دعا مانگی، کیوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بنا۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں، آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس قوم میں زندہ ہیں آپ، وہ آپ کا مرکز ہے۔ اپنے مرکز کے لیے امن کی خواہش، امن کی دعا کرنا اللہ سے، یہ خدا کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنا یہ بھی خدا کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ کبھی میں جب اپنے لیے رزق وسیع مانگتا ہوں تو میں اپنی قوم کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ میری قوم پر تو وسعت رزق کے دروازے کھول دے۔ آخری بات، اگر کہیں کوئی کافر آپ کے پڑوس میں آباد ہے، کوئی غیر مسلم آباد ہے، دین اس کا اپنا ہے، لیکن بحیثیت اس کے کہ وہ آپ کے ملک کا شہری ہے، آپ کا ذمہ ہے کافر، مگر آپ اس کے اوپر بھی زندگی تنگ نہیں کر سکتے۔ اگر ظلم کریں گے تو اسے شہریت کے وہ حقوق ملیں گے جو کسی مسلمان کو مسلمان عطا فرما رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، میرے پڑوس میں میرا کوئی دوست غیر مسلم میرے پڑوس میں آباد ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کے اوپر زندگی تنگ کر دوں کہ یہ کافر ہے، بے دین ہے۔ نہیں، جب تک وہ میرے ملک کے قانون کا پابند ہے، میرے ملک کو تسلیم کرتا ہے، اس کے آئین کو مانتا ہے،
جس طرح پاکستان کا آئین میرے اوپر لاگو ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس ملک کے شہری جو غیر مسلم ہے اس کو بھی وہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔